کہ تو دنیا کے اندر تو نے تو گند ڈال کے رکھا ہوا ہے، ایک گود میں ہے، ایک انگلی پکڑ کر ہے، ایک یہ ہے، ایک ویسا ہے، ایک ویسا ہے۔ روزمرہ کے یہ تانے وہ آدمی سن رہے ہیں جو قتل اولاد سے بچ رہے ہیں، اور وہ بڑے مزے سے اپنی جو ہے کامیابی کے اور اپنی امیری کے اور اپنی جو ہے نہ جانے کیسی خوش الہانی کے ساتھ زندگی جینے کا بڑے تکبر کے ساتھ ایک جو ہے یہ اعلان کرتا ہے کہ بچے دو ہی اچھے۔ اس وقت ظالم تجھے پتہ چلے گا جب اللہ کو اس کا جواب دینا ہوگا، جب اللہ کے سامنے تجھ سے پوچھ ہوگی کہ جو اللہ نے تجھے اولاد دی تھی تو نے اس کو قتل کیا، بتا کس جرم کے اندر۔ اس وقت کوئی جو ہے بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ وہ اولاد کہے گی کہ اللہ مجھے جیتے جی اس نے مارا ہے، مجھے دنیا میں آنے سے روکنے والا یہ میرا ظالم باپ ہے۔ آج میں دنیا میں جاتا تو میں تیرا حکم بجا لاتا، میں نہ جانے دنیا کے اندر کیا کیا کرتا، لیکن اس ظالم بد کردار اور بد اخلاق اور بد عقیدے باپ کی وجہ سے اس نے مجھے قتل کر دیا تھا۔ جب میں اس کے نطفے سے نکلا ہی تھا تو اس نے تب بھی مجھے قتل کر دیا، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں پہنچا تب اس نے مجھے قتل کر دیا۔ بعض جرم تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب 4 مہینے کا حمل جب بچہ پورا بن جاتا ہے اس کے بعد حمل جو ہے ساقط کروایا جاتا ہے۔ یہ اور بڑا ظلم، یہ اور بڑا ظلم۔ لوگوں، اللہ کے نبی کو چہرہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے ہم سب کو جانا ہے۔ اپنی اولاد پر یہ ظلم نہ کرو۔ روزی روٹی دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ اگر کسی کے 6 لڑکے ہیں، کسی کے 8 لڑکے ہیں، وہ بھی خوشی کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی جی رہے ہیں جو اللہ نے ان کا مقدر لکھا ہے۔ ہر آدمی اپنا مقدر لے کر آتا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں اپنے بچے کو مقدر دینے والا؟ میں کون ہوتا ہوں اپنے بچے کو روزی روٹی دینے والا؟ روزی روٹی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہمیں تو صرف ایک کام پہ لگنا ہے، ہمیں تو صرف جو ہے اس کا ایک راستہ اختیار کرنا ہے۔ باقی روزی، امیری، غریبی یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ امیری اور غریبی کے خدشے سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ یہ قتل ہے، یہ قتل بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے ان قتلہم کان خطئا کبیرا، کہ ان کا قتل کرنا یہ بہت بڑا پاپ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو یہ ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، جو ہمارا معاشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امت محمدیہ کے نوجوان، یہ نونہال جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کا قتل کر رہے ہیں، قرآن کے اس پیغام کو سن کر، یہ قرآن سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نمبر 31 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو مخاطب کر کر کہہ رہا ہے کہ قتل مت کرو اپنی اولاد کا۔ یہ قرآن کا پیغام میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ اگر کوئی کر چکا ہے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگ کر توبہ کر لے، اور اس کا علاج اگر ہو سکے تو علاج کروا لے، اور اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو آئندہ قتل نہ کروائیں۔ آج اس مسجد سے توبہ کر کر جائیں کہ اللہ ہم نے جو قتل کر دیا ہے اپنی اولاد کا، معاف کرنے والی ذات تیری ہے۔ لا علمی میں کیا ہو یا جان بوجھ کر کیا ہو، توبہ کر کر اپنے اس قتل کو معاف کروا لیں، لیکن آئندہ کے لیے یہ ارادے اپنی ذہن و دماغ سے نکال دیں کہ اولاد کا قتل نہیں کرنا ہے۔ کھیت اگر 2 بیگھے کی زمین ہے تو وہ بھی اللہ نے دیا ہے، 6 لڑکے ہیں تو ان کو اللہ دے گا، ہماری ٹھیکیداری نہیں ہے۔ ہماری ٹھیکیداری ہے جو ہمیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آدمی کی اتنی وسعت ہے جتنا آدمی نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا اس کو مکلف بنایا ہے۔ اگر میں ایک دن میں اپنے بچے کو 1 وقت کی 2 روٹی کھلا سکتا ہوں تو میرے اوپر ذمہ نہیں ہے کہ میں اس کو 4 روٹیاں کھلاؤں۔ اللہ نے مجھے 2، لیکن حلال کمائی کے ذریعے، حلال معاش کا ذریعہ ڈھونڈ کر جو ہے وہ کما کر لا کر کھلائے۔ ایسا نہیں ٹانگ پہ ٹانگ دھرا بیٹھے اور سوتا رہے اور اللہ کھلائے گا، یہ نہیں۔ اس کے لیے ہمیں راستے اختیار کرنے پڑیں گے، اس کے لیے ہمیں جو ہے باہر نکلنا پڑے گا۔ جو مقدر میں اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، اس کو کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا۔ اللہ کے واسطے نوجوان طبقے کے اندر یہ آواز چلائی جائے، یہ پیغام ان کو سنایا جائے۔
ہر نوجوان کی یہ سوچ بنائی جائے کہ یہ اولاد کا قتل بہت بڑا جرم ہے، اولاد کا قتل بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن کریم جو ہے ہمیں اس چیز سے منع کر رہا ہے، اور روزی روٹی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ پر سے توکل نہ ہٹائیں، اللہ پر سے توکل نہ ہٹائیں، اس سوچ کو پرانی سوچ نہ کہیں۔ یہ سوچ دین اسلام کی سوچ ہے، یہ سوچ اللہ کی سوچ ہے، یہ پیغام اللہ کا ہے۔ اور اس کو یہ کہہ کر نہ ٹالیں، یہ کہہ کر نہ ٹالیں کہ پہلے جو ہے غریبی نہیں ہوا کرتی تھی، یا پہلے لوگوں کے پاس جو ہے اتنی جو ہے خوشحالی نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج کے دور میں اللہ نے بڑی خوشحالیاں دی ہیں۔ آج پردیس نہیں رہا، آج آؤٹ کنٹریاں ہمارے لیے کوئی دور نہیں رہی، 2-3 گھنٹے کا راستہ ہے۔ آدمی اپنا مقدر کہیں بھی جا کر کما سکتا ہے۔ آج کوئی چیز ہمارے لیے دشواری کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے اپنے بچوں کا قتل نہ کریں۔ پہلے تو یہ چیز پہلے اگر یہ چیز ہوتی تو ہم اس کو سمجھتے کہ ایک ان کا یہ جو ہے جائز ہے، لیکن آج کا دور جو ہے بڑی آسانیوں کا دور ہے۔ پہلے تو اتنی آسانیاں نہیں ہوا کرتی تھی، اگر ایک کے گلے میں کرتا ہے تو دوسرے کے پاجامہ غائب ہے۔ پہلے تو ایسے دن ہوا کرتے تھے، اگر ایک وقت کی روٹی نصیب ہوئی تو دوسرے وقت میں پتہ نہیں نصیب ہو بھی رہی ہے یا نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے کبھی اپنی اولاد کا قتل نہیں کیا۔ وہ جو ہے کبھی کسی کے 8 لڑکے ہیں، کسی کے 10 لڑکے ہیں، کسی کے 12 ہیں، کسی کے 16 ہیں۔ وہ ہیں اللہ کے پیارے بندے جو میدان محشر میں اپنی اولاد کے کثرت اولاد کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ اور آج ہم ہیں کہ لاکھوں اور کروڑوں کے اندر ہمارے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارا بینک بیلنس بھی ہمارے پاس بہت مہیا ہے، کاروبار بھی اچھا ہے، کھیتی باڑیاں بھی اچھی ہیں، دنیا کے اندر کمانے کے ذرائع بھی بہت ہے۔ یہاں کہیں بھی چلے جاؤ، دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی چلے جاؤ، جا کر کماؤ، کوئی تمہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، ذریعہ معاش بھی اچھا ہے۔ لیکن نعرہ کیا یہودیوں والا؟ لعنت ہے اس زندگی پر، لعنت ہے اس زندگی پر کہ یہودیت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر اور نور نظر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا قتل کر رہے ہو۔ کیوں آئے تھے دنیا میں جینے کے لیے؟ اس لیے کہ نبی کی امتیوں کا قتل کرو۔ ارے جو میرے گھر میں جنم لے گا وہ بھی نبی کا امتی، جو تمہارے گھر میں جنم لے گا وہ بھی نبی کا امتی، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اپنا مقدر لے کر آ رہا ہے۔ تمہیں کوئی ٹھیکیداری نہیں ہے کہ تم اس کے مقدر کو چھینو۔ ان کے متعلق جو احادیث آئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر جو ایک حدیث فرمایا ہے کہ قتیبہ ابن سعید، جریر، منصوب، ابو وائل، عمر ابن شرجیل عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ تو اپنی اولاد اس خوف سے قتل کر دے کہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ میں نے یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، کہ رزق کی تنگی کی وجہ سے، غریبی اور مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کا قتل نہ کرو، یہ قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعلان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور پاس بھی نہ جاؤ بدکاری کے کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یقیناً وہ بہت ہی برا راستہ اور بے حیائی کا راستہ ہے۔ جب انسان کے اندر حیا ہوتی ہے تو ایمان باقی ہوتا ہے، جب انسان کے اندر سے حیا فوت ہو جاتی ہے تو انسان جو چاہتا ہے دنیا کے اندر کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تیری حیا فوت ہو جائے، جب تیری حیا ختم ہو جائے، پھر تو جو چاہے وہ کرے، جو چاہے تو وہ کرے، چاہے زنا کر، چاہے قتل اولاد کر، چاہے دیگر گناہ کبیرہ کر، چوری کر، زنا کر، اس کو کسی چیز کی حیا نہیں رہتی۔ اگر حیادار ہو،
با حیا اپنے باپ کی اولاد ہو، اور اگر تم اپنے نسل کی بڑھوتری چاہتے ہو، اپنا وجود چاہتے ہو، اپنی تعداد چاہتے ہو، تو اپنی اولاد کا قتل نہ کرو۔ اور یہ زنا کی ہوائیں جو عام ہو رہی ہیں، یہ زنا کے اڈے جو کھل رہے ہیں، ان کو بند کرنے کی کوشش کریں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوجوان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق اپنی بہنوں کے پیچھے سیٹی بجاتا ہوا اچھا نہیں لگتا ہے۔ شرم کرنے کی بات ہے کہ وہ امی عائشہ کا بیٹا، حضرت فاطمہ کا بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہنے والا، جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اپنی دوسری بہن کو دیکھ کر اس کے پیچھے سیٹی بجاتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ نوجوانوں، یہ معاشرہ ہمیں سینچنا ہے، یہ معاشرہ ہمارے ہاتھوں سے برباد ہو رہا ہے۔ آج اس معاشرے کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اگر دنیا کے اندر یہ برائیاں عام ہو رہی ہیں تو اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔ اگر دنیا کے اندر قتل گاری چل رہی ہے تو اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔ اگر دنیا کے اندر زنا عام ہو رہا ہے، عزت لوٹی جا رہی ہے، کہیں بھی بے حیائی اور فحش بازی ہو رہی ہے، اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں، کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اس لیے ان ذمہ داریوں کو سمجھ کر اپنا وجود بنائیں، اپنا وقار بنائیں، اپنی وقات بنائیں۔ ہم نبی کے امتی ہو کر، مسلمان ہو کر، قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر ہم اپنی بہنوں کے پیچھے سیٹیاں نہیں بجا سکتے۔ ہم ان کو بے حیائی اور فحش بازی کی طرف لے کر نہیں جا سکتے۔ ہم اس ٹیلی ویژن اور اس بے حیائی کو اس کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے عام نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں اپنی بہن کی کوئی آئی ڈی سوشل میڈیا پر ملتی ہے تو اس کو بہترین انداز میں سمجھائیں کہ بہن تیرا یہ کام نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی ایسا قدم اپنی بہن کا ملتا ہے کہ جو بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، ہم جا کر سمجھائیں، اس کے والد صاحب سے ملیں، اس کے بھائی کو جا کر ملیں کہ یہ آپ کی بہن کا، آپ کی بیٹی کا یہ قدم غلط لگ رہا ہے، اللہ کے لیے اس کو روکیں۔ اور باپ کو سمجھنا چاہیے کہ میری بیٹی میری عزت، میری شان ہے، میں اس کو بے حیا بنا کر گھر سے باہر نہیں نکال سکتا۔ میری بیٹی گھر سے باہر نکلے تو با حیا اور با پردہ بن کر نکلے۔ میری بیٹی جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھے تو وہ اپنی باپ کی شان و شوکت کے ساتھ رکھے، جب نکلے تو اپنی باپ کی شان و شوکت کے ساتھ نکلے۔ بے حیا اور بے حس بھائی اور باپ نہ بنو، با حیا باحث باپ اور بھائی بن کر زندگی جیو۔ ہم کسی کے باپ ہیں یا کسی کے بھائی ہیں، یہ بہن بچیاں ہماری دنیا کے اندر ہیں جن کے اوپر یہ دنیا کے درندے اپنی گندی نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان ساری نظروں کو اپنی نظروں کو پاکیزگی کے ساتھ، ہم خود پاک ہوں گے تو دوسروں کی نظروں کو پاک کر سکتے ہیں۔ میں اس کم وقت کے اندر یہ بہت بڑا پیغام آپ لوگوں کو دے کر اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک میری اس بات کو آپ کے دلوں کے اندر، ذہن و دماغ کے اندر پیوست اور پیوند فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔